اب ہمارا صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگوں نے یہاں پہ بڑی چیخ و پکار کی تھی، بڑا واویلا ہوا کہ بڑی تنقید ہوتی رہی کہ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا اسکیم ہو گیا. جب ملزم کو آپ نے گرفتار کیا، پھر انیشل اس کا کیا سٹیٹمنٹ تھا کہ ایک ایسا شخص جو یہاں پہ 2-3 یا وقت کی یا جتنا بھی وقت وہ یہاں پہ گزارتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، کوئی صدر غالباً بھی وہ رہ چکا تھا، اور اچانک سونا لے کے لوگوں کا وہ فرار ہو جاتا ہے. اس کو ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واقعی اربوں روپے کا سونا تھا. سر یہ میرے سارے سینئر افسران جو ہیں، میرے سینئر افسر ہیں، انہوں نے اس کی پریس کانفرنس کی ہے. اس میں آپ کو اس کا ٹوٹل جو سلسلہ تھا وہ آپ کو بتا چکے ہیں. اس کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ صدر بھی یہاں کا رہا، یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا اور دیگیں پکا کے بھی بیچتا تھا، بانٹتا تھا، اور اس کا کام ہول سیل کا تھا. یہ اکیلا یہاں اس مارکیٹ میں وسیم اختر ہول سیلر نہیں ہے، 7-8 اس جیسے اور ہول سیلر ہیں. ان کا کام ہوتا ہے ڈبے کا. ان کی لینگویج میں اس کو ڈبے کا کام کہتے ہیں کہ جیسے اور کوئی دکاندار ہیں، چھوٹے دکاندار، ان کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے، اس کو جون سی پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے، بریسلیٹ چاہیے یا کوئی نیکلس چاہیے، انگوٹھیاں چاہیے، کانٹے چاہیے، تو اگر اس کی پروڈکٹ اس کو کسٹمر کو اچھی نہیں لگتی تو وہ پھر ہول سیلر کے پاس بھجوا دیتے ہیں اور ان سے اسی پروڈکٹ کے ڈبے منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب ڈبے اگر وہ والے ایک ہول سیلر کے ڈبوں میں سے ان کو کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ پھر رکھ لیتے ہیں وہ والی چیز اور اس کے پیسے ان کو دے دیتے ہیں، اپنی کمیشن بھی رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے کا اس کا یہ کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تفتیش کہاں تک پہنچی؟ تفتیش میں کیا کچھ نکلا؟ جی تفتیش میں ہم نے جب اس کے اوپر ہمیں اس کو گرفتار کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑی، اور جب یہ والی چیز تو ہمیں اس کا جو موبائل EMEs اس کی ٹریک ہوئی ہیں اور وہ بالکل وہاں ہی ڈیڈ ہو گئیں، کیونکہ ان میں جو سمز پڑی تھیں اس میں 3-4 بی پارٹیز آئی تھیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر اس کو ہم کسی کو بھی ایک پارٹی کو ٹچ کرتے تو وہ اس تک بات چلی جانی تھی. اس سے آگے جو ڈیوائس کا معاملہ ہے، جو ڈیوائسوں کے ساتھ اس نے اپنے موبائل کانٹیکٹ کیے لگائے اس کے ساتھ اور یہ یوز کرنے لگا، کیونکہ اس نے وہاں جاتے ہی کچھ ایک رہائش پہ یہ نہیں رہا، اس نے کم سے کم بھی کچھ 4-5 رہائشیں بدلی ہیں. اور یہ جو ایک چور ہوتا ہے اس کے دل میں بھی معاملہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں. یہ رہائشوں کو بدلتا رہا، گاڑیوں کو بدلتا رہا. جس دن اس کو ہم نے پکڑا، اس کے ڈاٹے جو بالکل سٹاپ ہو گئے، اس کے بعد پھر ہم نے اپنا پروفیشنل ورک سے، پروفیشنل سٹائل سے، میرے سینئر افسران کو ہر وقت میرے وہ لوپ میں رہے اور ان کو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہا، اور جو مجھے چیز چاہیے ہوتی تھی وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. اور بہت محنت کے بعد اس کا ایک ہمیں نئی ان رجسٹرڈ سم جو تھی وہ بھی سامنے آتی گئیں، اور ان کو ٹوٹل ڈاٹے کو کمپائل کرنے کے بعد ہم اس سٹیج پہ پہنچے کہ یہ والا جو ایک نمبر ہمیں آ رہا ہے اور اس میں یہ 2-3 انہی بندوں کے ساتھ آگے سے کانٹیکٹ میں بھی ہے. تو پھر ان سب سے پہلے ہم نے کسی ایک بندے کو ٹچ کیا اور اس کو اس طریقے سے ہم نے ٹچ کیا کہ وہ کہیں آگے بات نہ کرے کسی سے. اس سے ہم نے اپنے ڈاٹے کے مطابق اس سے ٹوٹل انفارمیشن لی، اور وہ ہماری انفارمیشن بالکل کلیکٹ نکلی، کیونکہ میں کبھی بھی ایسا ریڈ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جو ہم ریڈ کرتے تو یہ اس کو پتہ لگ جاتا اور ہمیں وسیم اختر ہمارے ہاتھ میں نہ آتا. تو ہم نے جب تک میں نے 15 دن یہ محنت کرنے کے بعد جو ریڈ کیا، تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ جب ہم اس گھر میں جاتے ہیں تو نیچے ایک اور فیملی رہ رہی تھی اور اوپر اس گھر میں یہ وسیم اختر رہائش پذیر تھا اپنی بیوی اور اپنی بچی کے ساتھ. اس کا جو بیٹا اور اس کی بڑی بیٹی، یہ 3 اس کے بچے ہیں. یہ اپنے بڑے بیٹے اور بڑے بیٹا اس کا تقریباً کوئی 1 سال ہو گیا ملیشیا پڑھنے کے لیے گیا، اور اپنی بچی کو یہ 2 ماہ پہلے اپنی فیملی کے ساتھ جا کر ادھر ملیشیا سیٹل کر رہا تھا پڑھائی کے لیے. اور اس کے بعد اس نے یہ اسکیم کر دیا، اور یہ اسکیم اس نے پورا سوچی سمجھی سازش کے تھرو کیا، اور اس نے اپنی گاڑیاں بھی بیچ دیں اور اس کے بعد اپنے جو گھر تھے وہ بھی بیچ دیے. تو اس کے بعد جب ہم نے ریڈ کیا وہاں، تو یہ اس وقت اوپر اپنے گھر میں بالکل رہ رہا تھا. تو اللہ کا بڑا شکر ہوا کہ میں اور میری ٹیم اس کو پکڑنے میں سرخ ہوا. ٹھیک ہے.